چل کریں اسٹارٹ. جی السلام علیکم دوستو. اس وقت آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں. جس وقت آپ سے مخاطب ہیں اس وقت ایران اور مشرق وسطیٰ کے مابین جتنے بھی ممالک ہیں، جس طرح کہ قطر ہے، عراق ہے، سعودی عربیہ ہے، براہ راست اب اس یہ جنگ میں شامل ہو گئے ہیں. میرے ساتھ توقیر کھل صاحب موجود ہیں، ان کا اس میں تجزیہ شامل کریں گے. کھل صاحب، اب پہلے تو ہم آپ سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں. یہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے ایران کی جانب سے، اور یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ نعمان، ہوگا؟ سب سے پہلے آپ یہ درست کر لیں کہ یہ قطر پہ حملہ نہیں ہے. قطر کے اندر امریکی بیسز جو ہے، امریکی اڈے ہیں، یہ ان پہ حملہ ہے. اور یہ قطر کو پہلے اطلاع دی گئی تھی، اس کے بعد وہاں پہ حملے کیے گئے. اور ایران نے کہا تھا جہاں جہاں سے ہم پہ حملے ہوئے ہیں، ہاں. جو راستے استعمال ہوئے ہیں، ہوں. جو امریکہ نے استعمال جارحیت کی ہے، ان سب کو نشانہ بنایا جائے گا. اور ایران نے 48-40 گھنٹے کے اندر اس کو پلٹ کر ایک وار کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ممالک کا اب ظاہر ہے براہ راست اس میں شامل ہو جانا، قطر بھی اپنا سوورینٹی سمجھتا ہے کہ ہم بھی اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں، اب سعودی عرب میں بھی سائرن بج گئے ہیں، جی. اس پورے معاملے میں آپ ایران سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران اتنا بڑا کھیل جائے گا؟ اب ایران اس صورتحال کے اندر جب اس کے اوپر اسرائیل بھی حملہ آور ہے، امریکہ بھی حملہ آور ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون، مطلب وہ جو فرق تھا وہ اس نے فرق ختم کر دیا. جو بھی اس کے راستے میں آئے گا مطلب اس کو جواب دیا جائے گا. وہ ایک شعر ہے کہ جو بھی راستے میں آئے گا کٹ جائے گا. تو اس وقت یہ دیکھیں کہ صورتحال یہ ہے کہ قطر کو پہلے اطلاع دی گئی، اس کے بعد وہاں پہ حملہ کیا گیا. اس کے بعد بحرین اور جو دیگر ممالک ہیں، کیونکہ ایک خطے سے نکل کے بات جو ہے پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے. اور ایران، بالکل ایران کا یہ موقف رہا ہے ہمیشہ سے کہ ہم خطے میں جو مشرق وسطیٰ میں جو امریکی مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے. اور ایران اپنے اسی نظریے پہ کھڑا ہے اور اسی نظریے کے تحت اور اسی ہدف کے تحت اس نے اپنا وار کیا. یہ کہنا درست ہے، ماننا درست ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہے؟ ابھی یہ صورتحال مختلف بدلے گی، اور ابھی قطر نے تو یہ کہا ہے کہ یہ ہماری سلامتی پہ حملہ خطرہ ہے، ہے. ہم جواب بھی دیں گے. اس طرح کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن اب اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں قطر اور دوسرے ممالک، اس کی بنیاد پہ ہم کچھ تجزیہ کر پائیں گے. آپ کو لگتا ہے اس پورے صورتحال میں اسرائیل اب غیر متعلقہ ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، اسرائیل، بلکہ وہ ایک میم شیئر ہو رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پلٹ کے ہم دوبارہ اسرائیل پہ آتے ہیں. تو وہ اسرائیل جو ہے نا، اصل میں اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. اور اسرائیل تو دیکھیں ایک ہفتے کے اندر ختم کر کے رکھ دیا ہے. حیفا، تل ابیب کے اندر دیکھیں. اور اس کو اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. اور اب اسرائیل کے اوپر تو حملے جاری ہیں. آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی ایران نے بہت زیادہ حملے کیے ہیں. اسرائیل اعلان کیا تھا کہ 2000 سے زائد میزائل جو ہیں وہ ہم پھینکیں گے، لیکن دیکھا ابھی تک نہیں گیا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیے گا، ایران کو اس پوری صورتحال میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے اب تک، اور ایران کتنی دور تک لڑ سکتا ہے اس جنگ کو؟ ایران کی آفیشلز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ 2 سال تک یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں. اب ایران کے اندر جو سرنگوں کے اندر جو خفیہ جو شہر ہیں، میزائلوں کے شہر ہیں، ان کی تعداد 100 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. اچھا. ابھی کچھ دیر پہلے ایرانی آفیشل نے یہ بیان دیا کہ ہم اس جنگ کا 20 سال سے انتظار کر رہے تھے اور ہماری ایک لمبی تیاری ہے. پابندیاں لگی ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے، اس کے باوجود ایران نے اپنا میزائل پروگرام جو 1980 کے بعد انہوں نے شروع کیا تھا، ایران عراق وار کے بعد، وہ بند نہیں کیا. کیونکہ انہیں پتہ تھا ہماری ایک لمبی جنگ اسرائیل سے بھی ہو سکتی ہے اور امریکہ سے بھی ہو سکتی ہے. امریکہ سے تو براہ راست اب شروع ہو گئی ہے نا. تو یہ ایک لمبی جنگ ہے، وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ جو ہے وہ اسرائیل، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ نے عرب ممالک سے تعلقات میں یہ بات شامل کی ہے، ابھی روابط میں یہ بات شامل کی ہے، سفارتکاری شروع کر دی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مزید جنگ نہیں لڑنا چاہتا. اسرائیل کا یہ بیان بھی آیا ہے براہ راست انہوں نے بول دیا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہمارے اہداف مکمل ہو گئے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. یہ بتائیے کہ امریکہ کے اور اسرائیل کے، مغرب کے، جس میں جرمنی بھی شامل ہے، برطانیہ، فرانس، یہ سب شامل ہیں، ان کا پہلا ہدف تھا ایران کا جوہری پروگرام. جی. دوسرے ہدف کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ جی ہم نے جوہری ان کا نظام تباہ و برباد کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، ایران بھی دعوے کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنا محفوظ کر لیا ہے. جی. ریالٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟
حقائق جو ہیں وہ مختلف اسرائیلی جو تجزیہ کار بھی ہیں اور مشرق وسطیٰ کے بھی ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا حملہ ہوتا، وہاں کوئی جانی نقصان ہوتا یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو بلکہ ابھی پاکستان کے نیوکلیئر سیاستدان تنصیبات پہ حملہ، بالکل، اگر اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہوتا ہے، پڑوسی ممالک کو بھی ہوتا ہے، وہاں پہ مطلب اموات ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے ایک جارحانہ اور اس طرح ایک شکست خوردہ ایک امریکہ ہے، اس نے مطلب جس طرح سے غزہ کے اندر عوام پہ حملے کیے، اسی طرح سے انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور فیس سیونگ کے لیے اور اسرائیل کو بچانے کے لیے کیا، جس میں مکمل طور پر ناکام ہوا۔ اسرائیل بچتا ہے اس پورے میں؟ اسرائیل تو اب تباہ ہو رہا ہے نا، تل ابیب دیکھیں، ختم ہو گیا؟ اب سامنے کھنڈرات ہے وہاں پہ، ایسے لگ رہا تھا جیسے پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں سارے، اور یہ ایران ایک اور ایک یہ کر کے پہلی اڑاتا بار جا ہوا رہا ہے، آپ دیکھیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل کے اندر جنگ ہو رہی ہے اور ان کو عادت نہیں تھی، وہ بنکرز میں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور وہ مطلب ان کے شہریوں کو بھی وہی جو مسائل کا شکار ہیں جس طرح سے غزہ کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا۔ تو اب تل ابیب اور حیفا کے لوگ ظاہر ہے وہ نیتن یاہو کے خلاف ہیں اور 2 ماہ پہلے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، اور جو لوگ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے ہوئے ہیں، جو مغوی ہیں، ان کے ورثہ باہر آئے ہوئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نیتن یاہو ہے جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو تل ابیب و حیفا میں جس طرح سے ایران نے ان کو نقصان پہنچایا، انہوں نے عوامی مراکز پہ حملے نہیں کیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو قطر کے اندر ابھی جیسے کہ شروع ہو گیا ہے، اب مختلف جو مشرق وسطیٰ میں موجود جو ممالک ہیں، مسلمان ممالک جس میں امریکی بیسز موجود ہیں، وہاں پہ حملے اس چیز کا جواز پیش کریں گے کہ جو جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایران کے خلاف ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو جائیں، مہم جوئی کریں اور پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑے؟ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ عرب ممالک کے اندر امریکی بیسز کیا کر رہی ہیں، اور ایران کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو خطے کے اندر جو مشرق وسطیٰ کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے، امریکہ کی اس سازش کو نقصان پہنچانے کے لیے، امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے ایران کی جدوجہد جاری ہے۔ وہ سب مفلوج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے کئی سال سے مفلوج ہے۔ 57 مسلمان ریاستیں، ایک بھی جو ہے وہ امریکہ کے خلاف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، واحد ایک ایران ہے۔ ایران لیکن ان لوگوں کو جو کہ OIC میں بیٹھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، جن کے اپنی جو ڈوریں ہیں وہ امریکہ سے ہل رہی ہیں، ان کو تو جواز مل جائے گا ایران کے ساتھ ایک دفعہ پھر کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنکھیں ملانا، اور امریکہ کی جو پشت پناہی تو ان کو شامل ہے۔ پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں ایران تو اکیلا رہ جائے گا، اکیلا کھڑا رہے گا؟ پاکستان کا دیکھیں کہ پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے وہ اس وقت دورہ کرتی ہے جب مشرق وسطیٰ کے اندر جب ایران اسرائیل جو معاملات ہیں یہ پیک لیول پہ تھے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا، یعنی امریکہ تیار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد آج اجلاس ہوا ہے سلامتی کونسل کا، اس اجلاس کے اندر اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے، لیکن امریکہ کی مذمت نہیں کی۔ بلاول بھٹو سے لے کے تمام سیاستدان، مولانا فضل الرحمان، سب نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جو پاکستان کی طرف بھی آ سکتی ہے۔ تہران تک اگر وہ جنگ پہنچ چکی ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، اور ضروری ہے کہ یہ پاکستان کا دفاع۔ ڈٹ کے کھڑے ہونا کیا ہوتا ہے؟ ڈٹ کے کھڑے ہونے سے مراد یہ کہ مکمل مخالفت کرنی چاہیے امریکی سامراج کی۔ یہاں کے عوام جو ہے وہ ہمیشہ امریکی سامراج کے مخالف رہے ہیں، لیکن یہاں کے حکمران جو ہے وہ ان کو دیکھیں نا، وہ نوبل پرائز کی بات کر رہے ہیں، جیسے ایک جلاد کو ایک جو قصاب ہے، کیا اس کو نوبل انعام دینا چاہیے؟ ایسے ہی یہ پاکستان کے عوام سوال اٹھا، جہاں سارا کچھ امریکہ کی حیثیت، اسرائیل کی شاپر جیسی حیثیت کھول کر سامنے آئی ہے دنیا کے، اس طرح جتنا اب یہ جو قطر وغیرہ کے اوپر ہو رہا ہے، اب ان لوگوں کی بھی جو اصلیت ہے وہ دنیا میں سامنے آئے گی۔ آخری بات، سب سے اہم ہدف ہے اس وقت امریکہ، اسرائیل، مغرب، سب کا، آیت اللہ خامنئی۔ آیت اللہ خامنئی کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اصل میں یہ نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ ان بیانات کا یا دھمکیوں کا مقصد جو ہے وہ ایک نفسیاتی محاذ کے اوپر وار کرنا ہے۔ جس طرح سے نیتن یاہو کے اوپر بھی حملہ ہوا، اس نے کہا کہ میرے اوپر حملہ ہو گیا، تو یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ وہ اگر ان کا اہداف یہ ہے تو شخصیات کے جانے سے سسٹم جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ایران جو ہے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ وہ ایک ایرانی نے لکھا ہوا تھا کہ ہم پہلے ایرانی ہیں، بعد میں یہاں پہ اسلام ہے، تو وہ ایک نیشنلزم جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہے، چاہے وہ کوئی لبرل ہے، چاہے وہ مذہبی ہے۔ بالکل، اب یہ دیکھیں وہاں پہ حملے ہوئے، سارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہاں پہ خانہ جنگی نہیں ہوئی۔ یہ جو رجیم چینج کی باتیں ہو رہی تھی،
اسرائیل کے اندر تو ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے ہوئے تھے نیتن یاہو کے، لیکن آپ کو ایران میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا. کئی اچھا مجھے صرف اتنا بتائیں کہ حضرت جو ہیں وہ محفوظ جگہ پر بالکل ہیں وہ اس وقت محفوظ مقام پہ ہیں. اور آپریشن کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. بالکل سارا کچھ اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے، ان کا جو انتظام ہے. یہ جو خبریں آئی تھی کہ یہ سارا انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا ہے شہادت کے یہ اس ایک میں. پروپیگنڈا جو ہے وارفیئر جسے کہتے ہیں، یہ جھوٹی خبریں ہیں، فیک خبریں پھیلائی گئی کہ انہوں نے اپنے 3 جانشین کا انتخاب کر دیا، انہوں نے پاسداران انقلاب کو اختیارات دے دیے. یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں یا وہ آمرانہ کوئی فیصلے رکھتے ہیں. اس طرح سے نہیں، وہاں ایک جمہوری حکومت ہے اور اس کے تحت یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. ایک آخری اور بڑا اہم سوال، جی. یہ جو ہوا ہے ایران کی جانب سے، امریکہ کو منہ توڑ جواب، اسرائیل کو منہ توڑ جواب، یہ پہلے نہیں ہوا. ہم نے تاریخ میں شاید ایسا حملہ کبھی نہیں دیکھا، منہ توڑ جواب ایسا نہیں دیکھا. تاریخی طور پہ آپ اس کا جو فیوچر اسپیکٹ ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایران رہے گا نہیں رہے گا، اسرائیل رہے گا نہیں رہے گا، اس پوری صورتحال میں اس حملے کا اور ایرانی جواب کا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اس کی مثال نہیں دیکھی گئی، آپ کیا دیکھ رہے ہو فیوچر اس پوری انقلاب اسلامی کو تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. 40 سال سے امریکی پابندیاں ہیں. انہوں نے عراق کے ذریعے جنگ مسلط کی جس کے اندر 21 ممالک بھی شامل تھے. یہ مسلسل پابندیاں بھی شامل تھیں. اس کے بعد ایران کے مختلف سائنسدانوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ان کی عسکری قیادت کو شہید کیا گیا. اور ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس میں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ ہم آپ کی عسکری قیادت کو شہید کر دیں گے. اس کے بعد آیت اللہ خامنہئی نے اس کے اوپر جواب دیا تھا اگر آپ حملہ کریں گے اس طرح تو ہم آپ کے حیفا اور تل ابیب کو خاک ختم کرنا، جو کہ خاک کر میں دیا ملا دیں گے. انہوں نے کر دیا. انہوں نے دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ ہم اس دھمکی کا یہ جواب دیں گے. انہوں نے ویسا ہی جواب دیا. اور آج انہوں نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے یہ جنگ شروع کی ہے اور ہم اس کو ختم کریں گے. کتنے خوش ہوں گے نا فلسطین کے اور آپ یہ غزہ کے دیکھیں کہ جو وہ عوام جو ہیں. فوج کا ان کے ترجمان تھا اس نے اس کو باڈی لینگویج دیکھنے والا تھا، اس نے اس طرح سے کہا کہ پورے اعتماد سے کہ اے ٹرمپ تم نے شروع کی ہے نا جنگ، یہ ہم ختم کریں گے. اور انہوں نے دیکھے کہ آپ کو کس طرح لگتا ہے مشرق کہ وسطیٰ کے اندر کس طرح سے انہوں نے مطلب کوئی تمیز نہیں کی انہوں نے کہ یہ عرب ممالک ہیں، بلکہ یہ سوال اٹھا دیا کہ عرب ممالک کے اندر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں یہ بیسس کیوں تھی. تو یہ ان کے عرب ممالک کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا. آپ کو ایران کا حشر عراق جیسا تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، عراق اور ایران یہ مختلف دو ممالک ہیں، ان کی تاریخ مختلف لیکن ہے. جو طاقت کا استعمال ہے امریکہ نے وہ ہر خطے کے ہر ملک پہ مختلف طریقے سے یہاں کیا کے ہے. عوام جو ہیں وہ ساتھ ہیں اور وہ ایک ہر لحاظ سے ایک طاقت رکھتا ہے جواب دینے کی. ابھی تک اسرائیل جو ہے اس کو اس حد تک نقصان نہیں پہنچا سکا اور اہداف کو نشانہ نہیں بنا سکا جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا. اس لیے اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے امریکہ کو آنا پڑا. الٹا اس کو لینے کے جو ہے وہ دینے پڑ گئے. بالکل اس طرح. خیرت صاحب تھینک یو ویری مچ. ابھی اپڈیٹس چونکہ سامنے آ رہی ہیں تو اگلے 24 سے 48 گھنٹے اس پوری ڈیولپمنٹ کو لے کے بہت اہم ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو اس وقت کشیدگی ہے وہ کتنی بڑھ سکتی ہے ایران کا یہ جو معاملہ ہے اس پورے کو دیکھتے ہوئے، اور دنیا کی جو فیوچر کی جو شکل ہے وہ کیا ہوگی. سب سے اہم سوال جو ہے وہ میں آپ کے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. لانے کے بعد پاکستان زندہ باد. کٹ.